السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو ہوپ موجودہ ہفتہ 13 سے 19 مارچ 2011 کا احوال بتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم برج حمل کی۔ ایریز، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ تمام ماہ آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی مختلف صلاحیتوں کو بہتر بنانے یا ان میں اضافہ کرنے کا باعث بن سکے گا، جس میں سب سے پہلے آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا، جبکہ انتظامی امور کی انجام دہی کی قابلیت جو ہے اس کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا۔ اگر آپ کی قابلیت موجود ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو اس کو آپ حاصل کر پائیں گے۔ اپنے اخراجات پر قابو پانے کے لیے بہتر اور مثبت منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت کا احساس جنم لے سکے گا، جس کی بنا پر آپ عملی کوششیں بھی کر سکیں گے۔ 15 مارچ کو زہرہ آپ کے زائچہ کے 10ویں اور 11ویں گھر کے حاکم زحل سے تسلیس بنائے گا۔ اس کی وجہ سے کئی اہم کاروباری معاہدے طے پا سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کو فرض شناسی اور ایمانداری سے کام لے کر اپنے معاملات میں بہتری لانے کے اور بھی مواقع میسر آ سکیں گے، جو آپ کے ذہنی سکون کا باعث بھی بن سکیں گے۔ اپنے مخلص افراد اور بزرگوں سے مشاورت کر کے اپنے مسائل کا بہتر حل تلاش کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 13 مارچ کو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر انداز سے استعمال میں لانے کے بعد اپنے ہم منصروں کے مقابلے میں بہت سے نئے معاہدے کر کے اپنے کاروبار کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں گے۔ دیکھ لیں ترقی کے لیے کتنا لمبا پروسیجر ہے، لیکن شارٹ کٹ ہے، صرف اپنے آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ 14 مارچ کو آپ کی درینہ خواہشات کی تکمیل کا امکان یقینی ہو سکے گا۔ 15 مارچ کو آپ کے بعض خواب جو ہیں حقیقت بن سکیں گے۔ 16 مارچ کو اپنے ادھورے کاموں کی تکمیل اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق کر سکیں گے۔ 17 مارچ کو کسی بچھڑے ہوئے دوست یا ساتھی سے ملاقات کا امکان ہے۔ 18 مارچ کو کسی ایسی شخصیت سے ملاقات کا امکان ہے جس سے آپ کے پیار بھرے رشتے ہر مفاد سے بالا تر ہوں گے۔ 19 مارچ کو آپ کی روانوی زندگی میں کسی اہم مگر پرجوش فرد کی آمد ہونے سے آپ کے کئی عملی کام ادھورے رہ سکتے ہیں۔ یقیناً جب پیار کی بات آئے گی تو دنیا پیچھے رہ جائے گی۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے جو پوزیٹو ڈیز ہیں یا 7 دن ہیں وہ 14 مارچ، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو ہے وہ 19 مارچ کا ہو سکتا ہے، اس لیے 19 مارچ کو اپنے معمولات میں احتیاط کیجیے گا۔ برج ثور، ٹورس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زہرہ 3 مارچ سے 27 مارچ تک آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کو اپنے احباب و اقربا کا تعاون حاصل کرنے میں مدد فراہم کر سکے گا، اور آپ کی ذاتی اور عوامی زندگی میں عزت و شہرت کے چراغ بھی روشن کر سکے گا۔ اس دوران آپ کو منصوبہ بندی کر کے اپنے سے زیادہ باحثیت اشخاص سے فائدہ کا حصول ممکن بنا لینا چاہیے۔ آپ کے مالی اور معاشی امور میں فائدہ نمایاں طور پر سامنے آ سکے گا، جبکہ کچھ عمومی طور پر نئے اور خصوصی طور پر اپنے حلقہ احباب میں شامل جن سے مخالف کے افراد سے خوشگوار مراسم جو ہیں استوار ہو سکیں گے یا موجودہ تعلقات میں بہتری آ سکے گی۔ 15 مارچ کو زہرہ زحل تسلیس کی وجہ سے آپ کی مستحکم فیصلے کرنے کی صلاحیت بڑھ سکے گی، جبکہ فرض شناسی سے اپنے معاملات نمٹانے کی وجہ سے آپ کی عزت و توقیر میں بھی اضافہ ہو سکے گا، جس سے کاروباری معاملات مزید بہتر طور پر حل ہو سکیں گے یا طے ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 13 مارچ کو دوسروں کی مدد کر کے آپ کو روحانی مسرت حاصل ہوگی۔ 14 مارچ کو دوسروں کے مسائل سمجھنے اور انہیں سلجھانے کی کوشش کر سکیں گے۔ 15 مارچ کو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ 16 مارچ کو آپ کی ذہنی صلاحیتیں اجاگر ہو سکیں گے، یقیناً آپ ان سے فائدہ اٹھانے کی پلاننگ بھی کر سکیں گے۔ 17 مارچ کو اپنی خفیہ اور قدرتی صلاحیتیں بروئے کار لا کر ترقی اور کامرانی حاصل کر سکیں گے۔ 18 مارچ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ 19 مارچ کو متوازن غذا استعمال کریں اور کسی بھی قسم کی دوائی ڈاکٹر کی رائے کے بغیر استعمال نہیں کیجیے گا، ورنہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے جو ہے 7 دن جو ہیں وہ 14، 15 اور 16 مارچ، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو ہے وہ 17 مارچ کا ثابت ہو سکتا ہے۔ برج جوزہ، جیمنائی، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد 10 مارچ سے 31 مارچ تک آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی علمی، ادبی اور ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کا سبب بن سکے گا، جبکہ مختلف تقاریب یا محافل میں شرکت سے آپ کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو سکے گا۔ ان اثرات کی وجہ سے اپنے عزیز و اقارب سے مالی مفادات کا حصول ممکن بنا سکیں گے۔ 13 مارچ کو عطارد پلوٹو تربی کی وجہ سے آپ کا ذہن جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے، اپنے معاملات کے حل کے لیے بہتر پلاننگ کر سکیں گے۔ 16 مارچ کو عطارد مشتری کران کی وجہ سے اپنے حالات پر مکمل نگاہ رکھتے ہوئے مستحکم فیصلے کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی تعلیم کے شعبہ میں دلچسپی بڑھ سکے گی، جبکہ آپ درس و تدریس کا شعبہ اب بھی اپنا سکتے ہیں، یعنی باقی کام بھی کریں گے، اس کے ساتھ آپ ٹیچنگ کے شعبے کی طرف بھی آ سکتے ہیں۔ 18 مارچ کو عطارد زحل مقابلہ رونما ہونے سے آپ کے موجودہ معاملات التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔
جبکہ آپ کے ادبی اور فلسفیانہ نقطہ نظر میں مزید شدت پیدا ہو سکتی ہے اور ان کو عملی شکل دینے کے بعد ہی آپ کو اعلی مرتبہ کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ آپ کے ذرائع نقل و حمل سے متعلقہ امور میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی پریشانی بڑھنے کا اندیشہ بھی حقیقت بن سکتا ہے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 13 مارچ کو آپ کی خواہشات کی تکمیل ہو سکے گی، لیکن جوش و خروش پر قابو رکھیے گا۔ 14 مارچ کو آپ کی عزت و شہرت میں اضافہ ہوگا۔ 15 مارچ کو بعض ملازمت پیشہ افراد جو ہیں ان کی اپنے سے بہتر عہدہ پر ترقی ہو سکے گی۔ 16 مارچ کو آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو ایوارڈ سے بھی نوازا جا سکتا ہے، مبارک ہو جناب۔ 17 مارچ کو حکام بالا کی آپ پر خاص عنایت ہوگی، جس سے آپ کو اپنی مالی حالت بہتر بنانے کا موقع مل سکے گا۔ 18 مارچ کا دن آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکے گا اور یقینی طور پر آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔ 19 مارچ کو اپنے سامنے آنے والے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، یقیناً آپ کامیاب رہیں گے۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے 7 دن جو ہیں وہ 16 اور 17 مارچ، جبکہ منفی اثرات کے حامل دن جو ہیں احتیاط سے یہ پورا ہفتہ لگ بھگ، یعنی منفی اثرات کے حامل دن جو ہیں وہ 13، 14، 18 اور 19 دن کے ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کو ان دنوں میں احتیاط کرنا ہے۔ برج سرطان کینسر، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کے زائجہ کے 7ویں گھر کا حاکم ستارہ یورینس 15 مارچ کو زہرہ سے تسلیس بنائے گا، جس سے آپ کی اپنی شریک حیات سے محبت بڑھے گی، جبکہ شراکتی امور بھی احسن طریقے سے چل سکیں گے۔ اور جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر ان کی کوئی دوستی ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ میل اور فیمیل کا مسئلہ ہے، اس میں دوستی، باہمی تعاون اور پیار اور محبت کے جذبات ہیں، اس لیے ان کے بارے میں سوچیے گا اور ان کو پازیٹو وے میں لیجیے گا۔ یقیناً اگر کاروباری کوئی پارٹنر ہے، ان کے بھی تعلقات مزید بہتر ہو سکیں گے۔ مجموعی طور پر آپ کا گھریلو ماحول جو ہے وہ بہت بہتر ہوگا، اور خاص طور پہ شادی شدہ افراد جو ہیں ان کی شریک حیات کی محبت اور اسی کی متحمل مزاجی یا حالات کے مطابق جو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی جو سوچ ہے، اس کے مطابق گھر میں فضا جو ہے وہ بڑی پرسکون اور آپ کے لیے بہت زیادہ آسان رہے گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 13 مارچ کو ٹریفک کے معاملات میں احتیاط برتنا ضروری ہوگا، کیونکہ کسی بھی قسم کا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ 14 مارچ کو چھوٹے یا مقامی سفر پیش آنے کا امکان ہے۔ 15 مارچ کو آپ کی صحت بہتر رہے گی، جس سے فائدہ اٹھا کر تاخیر کا شکار معاملات کو مکمل کر سکیں گے۔ 16 مارچ کو کام کی زیادتی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ 17 مارچ کو اپنی روزمرہ مصروفیات میں اعتدال برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ 18 مارچ کو آپ کا رومانوی ماحول جو ہے وہ سازگار رہے گا۔ 19 مارچ کو ایک دوسرے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع مل سکے گا، جبکہ اندرون خانہ ہر طرح سے سکون و خیریت برقرار رہے گی۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن جو ہیں یا 7 اثرات کے حامل دن جو ہے وہ 13 اور 14 مارچ کے ہو سکتے ہیں، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن تو اس ہفتے میں پورے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ بڑے کھلے دل سے اور بڑے ہمت کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ جو ہے اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو ہوپ کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا، مشورہ دینے یا ہمیں کوئی رہنمائی دینے کے لیے یا اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ ای میل کر سکتے ہیں info@astrohope.com اور براہ راست کال کر سکتے ہیں 0092 333 4286 0092 4081 0092 4235 7844 اور بالمشافہ ملاقات کے لیے یا خط و کتابت کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر، لبرٹی مارکیٹ، گلبرگ 3 لاہور، پاکستان۔